آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے تپسیا کرنے والے سر پر سبزی اگا رکھی، مٹر اگا رکھی، کسی نے اپنا ہاتھ یوں کر رکھا کہ 900 سال سے میں نے نیچے نہیں کیا ہے، کسی نے وہ رودراکش کی 15 کلو کی، کسی نے 30 کلو کا وزن وہ مالا اپنے سر کے اوپر بنا رکھی ہے۔ میں تو مردہ بھی کھا جاتا ہوں، پخانہ بھی کھا جاتا ہوں، وہ بھی کھا جاتا ہوں، نہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، لوگ دنیا کے سامنے ان کو پیش کر رہے ہیں۔ بالوں کا ٹھکانہ نہ بغل کے بال دیکھیے، بلکہ شرمگاہوں تک کو تالا لگا رکھا ہے، پتھر باندھ رکھے ہیں اور پتہ نہیں لوہا باندھ رکھا ہے، عجیب عجیب محنتیں مشقیں۔ اس کو دیکھ کے زبان پر بے ساختہ آتا ہے الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ تیرا شکر ہے۔ حضور آئے نا، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی سیدھی سادی، شریعت ہے جس کی سیدھی سادی، ہر ایک اس کو اختیار کر سکتا ہے آسانی سے۔ اور نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ یعنی روحانی درجہ تم اللہ کے یہاں پاؤ گے نا تو اسی معیشت کے ساتھ، دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ تم پا سکتے ہو۔ شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل، شرف صرف اسلام کو ہے حاصل جس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل، جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل۔ نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، صرف دنیا ہی دنیا نہیں، دنیا سے غافل بھی نہیں، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل۔ اولو الامر یعنی رحیم و عادل بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ لا یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عنایت کر رکھی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نعمت۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے اللہ کی فرما برداری، اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دی ہے۔ تمام نبی اسلام کو ماننے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی قرآن نقل کرتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین وامرت ان اکون من المسلمین۔ میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اسلام والوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا قرآن نے نقل کی ہے، جب بیت اللہ تعمیر کر دیا تو انہوں نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو باپ بیٹوں کو مسلمان بنا دے، اسلام والا بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا قرآن نے تذکرہ کیا 3 پارے میں، تو فرمایا آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے قرآن میں سورۃ النمل میں اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ ان سے جو ملکہ تھی جو بادشاہت کر رہی تھی اس کو خط لکھا اور کہا میرے پاس آ جاؤ، سرکشی مت کرو اور مسلمان بن کے آ جاؤ۔
واتونی مسلمین۔ حضرت یوسف کی دعا نقل کی اللہ نے قرآن میں، کہا توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا اور نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی وصیت جو انہوں نے اپنے اولاد سے کی تھی پہلے پارے میں نقل ہوئی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بیٹو مسلمان ہونے کی حالت میں، اسلام کی نعمت کی حالت میں تمہاری وفات ہونی چاہیے، موت آنی چاہیے، اس کی فکر کرنا۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب اسلام کی دولت لے کے آئے، اور سب سے اخیر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین بن کے آئے ہیں۔ اب اسلام کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد اب جو آپ والا عقیدہ، آپ والا طریقہ، آپ والا دین، آپ والی شریعت کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ کا محبوب بنے گا، مسلمان بنے گا، فرما بردار سمجھا جائے گا، ورنہ پھر وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اس کی قسم، لا يسمع بی احد من هذه الامہ لا یہودی ولا نصرانی، اس امت میں جو بھی انسان میرے بارے میں سنے کہ آخری نبی آ گئے ہیں، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور پھر اس کی اس حال میں موت آئی کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ جہنم والا ہو جائے گا۔ تو اسلام تمام نبیوں کا، تمام پیغمبروں کا، تمام رسولوں کا مذہب ہے، اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہم پر یہ ہے کہ اسلام کی توفیق دے رکھی۔ جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہیوں میں رہے گا، وہ ضلالت میں رہے گا، وہ بھٹکتا رہے گا، وہ دنیا کی پریشانیوں میں بھی رہے گا اور آخرت کی پریشانیوں میں بھی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مختلف مذہبوں کے ماننے والے بھی تھے اور شرک کرنے والے بھی تھے۔ انہوں نے نبیوں کے راستوں کو چھوڑا، پیغمبروں کے راستے کو، ان کی ہدایات کو، تعلیمات کو چھوڑا، اور دوسرے راستے اپنائے، تو دنیا میں بھی پریشان رہے اور آخرت میں تو ہوں گے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آخری پیغمبر یعنی حضور سے پہلے اگر تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ کے اور ان کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ۔ ان کے جو ماننے والے ان کی زندگی میں تھے، صحیح راستے پر تھے، ایمان والے تھے، اسلام والے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی اکثریت نے حضرت عیسیٰ کا راستہ چھوڑ دیا تھا، اپنے من مانے راستے اختیار کر لیے تھے۔ قرآن ایک راستے کا، ایک طریقے کا ذکر کرتا ہے اس میں سے 27ویں پارے کے بالکل اخیر میں سورۃ الحدید میں کہ عیسائیوں نے، بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے رہبانیت اختیار کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ ان لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، انہوں نے بدعت کہتے ہیں دین میں نئی چیز بنانے کو، اختیار کرنے کو، ابتدعوها، رہبانیت جو انہوں نے گھڑ لی تھی، اپنی طرف سے بنا لی تھی، ان کی اپنی سوچ کے مطابق، ان کے اپنے خیال کے مطابق، ان کے اپنے تصور کے مطابق، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طریقہ صحیح ہے کامیابی کا، دنیا میں آخرت میں اللہ کے محبوب بننے کا، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، ما کتبناہا علیہم، یہ طریقہ ہم نے ان کو نہیں دیا تھا، یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ان کے لیے نہیں لکھا تھا۔ یہ رہبانیت کیا تھی؟ رہبانیت کے معنی آتے ہیں دنیا کو چھوڑ دینا، دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ دینا، دنیا کی راحتوں کے قریب نہیں آنا، دنیا کے جھمیلوں سے دور رہنا،
اگر شادی شدہ زندگی ہے تو اس کو ترک کر کے گوشہ نشین ہو جانا، یا شادی ہی نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، بیوی بچوں کو ماں باپ کو چھوڑ دینا، یعنی دنیا کی ساری چیزوں سے، لذتوں سے، عیش سے اور راحتوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، یہ اس وقت کے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے طریقہ اختیار کر لیا تھا، جس کو قرآن رہبانیت کہتا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر کہیں تو جوگیانہ زندگی، اور آسان زندگی میں کہیں تو تپسیا والی زندگی، کہ سب کچھ چھوڑ کے مجاہدے کریں گے، ریاضت کریں گے، تپسیا کریں گے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، اور دنیا کی ساری لذتوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے، اور پھر محنت کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے اپنا بھی کلیان کریں گے اور دنیا کے لوگوں کا بھی کلیان کریں گے، ان کی ترقی چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا ان کے ماننے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہوئی، اس کی جو شروعات ہوئی، کہتے ہیں مصر میں، جہاں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی لوگ تھے، وہاں ایک نوجوان سینٹ تھا، پادری تھا، انتونی نام تھا۔ تو سب سے پہلے یہ طریقہ وہاں اس نے اختیار کیا، سب گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں، بیابانوں میں گھومتا رہا، تپسیائیں کرتا رہا، مجاہدات کرتا رہا، اور پھر آ کر مشرقی نیل کے پاس بحر احمر کے قریب ایک جبل قلزم ہے، وہاں پر کچھ پانی تھا اور سائے کا انتظام تھا، وہاں آ کر اس نے اپنا ڈیرا ڈالا اور وہاں اپنی کٹیا بنائی، اور اس میں بس وہ ریاضت کرتا تھا، محنت کرتا تھا، مشقت کرتا تھا، دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا یہ طریقہ دوسرے عیسائیوں نے اختیار کیا، یہاں تک کہ یہ مشرق وسطیٰ جسے آپ کہتے ہیں نا، مصر سے پھر فلسطین میں، شام میں، دوسرے علاقوں میں یہ طریقہ پھیلا۔ مڈل ایسٹ جہاں آج کل سب سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، یہ پورا عیسائیت کا مرکز تھا کسی زمانے میں۔ اس پورے مڈل ایسٹ میں بس یہی لوگ رہ گئے تھے جو تارک الدنیا تھے، دنیا کو چھوڑنے والے، دنیا سے دور رہنے والے اور مجاہدات کرنے والے، جن کو راہب کہا جاتا تھا، قرآن جن کو رہبان کہتا ہے، پادری کہیے، عورتیں بھی ہوتی تھی، ننی کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، خشک پھل، تر پھل، تازے پھل بھی نہیں کھاتے تھے، خشک پھل معمولی سی جس سے زندگی کی رمق باقی رہ سکے وہ استعمال کرتے تھے، گرم پانی بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ گرم پانی کا استعمال کرنا گویا دنیا داری ہے، جس دنیا سے تم بھاگے ہو اس کو پھر استعمال کر رہے ہو۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے تھے، گرم پانی کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اور اس طرح پھر یہ رہبانیت کی تاریخ شروع ہوئی، رہبانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر عجیب و غریب انہوں نے طریقے اپنائے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنے کے۔ ایک پادری کے بارے میں آتا ہے کہ 30 سال تک صرف جو کی روٹی کھائی اس نے، 30 سال تک بس اسی پر گزارا کیا ہے، جو کی روٹی سادہ اور کیچڑ والا، کیچڑ آلودہ پانی۔ اور کیا مقصد تھا؟ جتنا زیادہ اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے، مزیدار چیزوں سے دور رکھوں گا، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ تو جو کی خشک روٹی، کیچڑ آلودہ پانی، وہ زندگی بھر 30 سال تک وہ استعمال کرتا رہا۔ ایک راہب کے سب کتابوں میں لکھا ہے، ایک راہب کے بارے میں ہے کہ وہ غار میں رہنا اس نے شروع کیا، اور دن میں 24 گھنٹوں میں صرف 5 انجیر پر گزارا کرتا تھا۔ 5 انجیر سے کیا ہوتا ہے انسان کا؟ وہ بس 24 گھنٹے میں 5 انجیر کھاتا تھا، اپنے آپ کو جتنا بھوکا رکھوں گا اللہ کے قریب جاؤں گا۔ ایک تارک الدنیا یعنی دنیا سے دور رہنے والا سینٹ پولس اس کا نام لکھا ہے، اس کے بارے میں آیا کہ 60 سال تک صرف آدھی روٹی اس نے کھائی۔ یہ مجاہدات، یہ ریاضتیں، یہ تپسیائیں انہوں نے شروع کی تھی۔ ایک راہب نے، جنگلوں میں رہتے تھے، گفاؤں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، تو وہاں ایک راہب نے کوئی پرندے کا شکار کیا، وہ لا کے دوسرے راہب کو دیا، اس کا گوشت لا کے، تو دوسرا کہنے لگا مجھے تو اتنے سال ہو گئے، 50-60 سال جب سے راہب بنا ہوں، تارک الدنیا بنا ہوں، کبھی گوشت کے قریب نہیں گیا ہوں، میں یہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک سینٹ سابیوس اس کا نام لکھا، اس کے بارے میں آیا کہ وہ
اناج، وہ کھانے کی چیز جو پانی میں 1 مہینے تک ڈال دی جاتی تھی، سڑ جاتی تھی نا، اس کے بعد اس اناج کو، روٹی کو نکالتا تھا، اس کو کھاتا تھا کہ اس طرح میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالوں۔ سڑی ہوئی روٹی جو پانی میں 1 ماہ تک رہی، اس کی کیا کیفیت، کیا حالت رہی ہوگی، تباہ ہوگی سڑ کر، اس کو استعمال کرتا تھا۔ تو یہ اس طرح محنت کرتے تھے، مشقتیں کرتے تھے۔ عراق و شام میں راہبوں کا، پادریوں کا پورا ایک گروہ تھا، ایک ان کی جماعت تھی جو پہاڑوں کی چٹانوں میں گزارا کرتے تھے، گوفاؤں میں رہتے تھے، اور بیابانوں میں، جنگلوں میں جنگلی جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ گزارا کرتے تھے، بالکل مادرزاد ننگے۔ ناگا سادھو ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی مادرزاد ننگے ہوتے تھے، کپڑا جسم پر بالکل نہیں رکھتے تھے، اور چلتے تھے تو جس طرح جانور 4 پیروں پر چلتا ہے نا، تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے جانوروں کی طرح چلتے تھے۔ ان کے جسم پر صرف بال دکھتے تھے، جن کو کبھی انہوں نے سوارا نہ ہو، اس طرح وہ چلا کرتے تھے۔ عام لوگ ان کو گریزرز کہتے تھے، یعنی چارہ چرنے والے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے والے، اور گندے رہتے تھے۔ گندگی کو، غلاظت کو ہی تقدس، پاکیزگی، روحانیت کی معراج سمجھا جاتا تھا، یعنی جتنا زیادہ گندا اتنا مطلب پہنچا ہوا، اس طرح ان کو سمجھاتا تھا۔ اور چونکہ گندے رہتے تھے، نہانے کے قریب نہیں جاتے تھے، پانی کے قریب نہیں جاتے تھے، جسم پر بالوں میں جوئیں پڑ جاتی تھی نا، تو کہتے تھے یہ پلس آف گاڈ ہے، یہ خدا کی طرف سے موتی ہیں۔ ان کو خدائی موتی، خدائی ہیرا ان کو سمجھا جاتا تھا۔ پانی کو چھونا، سر پر تیل لگانا یا جسم پر تیل کی مالش کرنا، یہ گناہ سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک پینٹ جیمز نامی راہب تھا، اس کو مثالی راہب سمجھا جاتا تھا، یعنی سب سے اچھا، سب سے بہترین آئیڈیل راہب۔ زندگی بھر اس نے نہ غسل کیا، نہ تیل کی مالش کی، نہ سر پر اس طرح پھیرائے، نہیں بال کاٹے۔ اب اس کی کیا کیفیت رہی ہوگی، بال کتنے لمبے ہوں گے اور کتنا وہ گندا ہوگا۔ ایک راہب کے بارے میں آیا کہ اس نے زندگی بھر کپڑے نہیں دھوئے، نہ جسم پر پانی ڈالا، نہ کپڑے دھوئے۔ وہ جھولا جو اٹھائے رہتا تھا نا، جھولا جو اٹھائے رہتا تھا بھیک کے لیے، وہ اس طرح ہو گیا تھا کہ سڑ گیا تھا، اور اس کے چیتھڑے اور ٹکڑے تھوڑے تھوڑے ہو کے زمین پر گرنے لگ گئے تھے۔ اتنا گندا سندا رہتا تھا، نہ کپڑے بدلنا، نہ جھولا بدلنا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے تاریخ میں سینٹوں کے بارے میں، راہبوں کے بارے میں، پادریوں کے بارے میں آیا، 20 سال ہوتے تھے، نہ منہ پر پانی لگاتے تھے، نہ پیر دھوتے تھے، اور کہتے تھے جو جتنا گندا رہتا ہے وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے، وہ بہت اونچے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ان میں تعذیب نفس جسے کہتے ہیں عربی میں، تعذیب نفس کا مطلب اپنے نفس کو عذاب دینا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، نفس کشی کرنا اردو میں کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو جتنا تکلیفوں میں جھونکو گے، پریشانیوں میں ڈالو گے، اتنا ہی اللہ کے قریب ہوں گے اور آخرت میں نجات پاؤ گے۔ یہ ان کا تصور تھا، یہ ان کی ایک ذہنیت تھی۔ سینٹ بساریو ایک پادری گزرا ہے، اس کے بارے میں آیا 40 دن تک وہ صرف جھاڑیوں میں، جھنکاریوں میں، جنگل میں رہا، اور پھر اس کے بعد 40 سال تک وہ اس طرح تپسیا کرتا رہا کہ زمین پر اپنا پہلو نہیں ٹیکا ہے، لیٹا ہو سویا ہو، اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں اس طرح تپسیا کروں گا، اس طرح ریاضت کروں گا۔ سینٹ جان کے بارے میں لکھا 3 سال تک ایک چٹان پر وہ کھڑا رہا، چٹان پر اس طرح سر جھکائے، 3 سال تک مسلسل وہ اپنے جو بھی دعا مانگنا ہوتا تھا، ریاضت کرنا ہوتا تھا، مسلسل 3 سال تک اس نے اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دکھائی دیکھے، اور نیچے جھکائے ہوئے، پاؤں کھڑا کیے ہوئے وہ تپسیا کر رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال رکھا تھا، پریشانیوں میں ڈال رکھا تھا۔ عجیب و غریب ان کی جو ہسٹوریا ہیں، تاریخ کی باتیں ہیں۔ اسکندریہ مشہور شہر ہے، وہاں کا ایک سینٹ تھا مکاریوس، اس کا نام بتایا، 6 مہینے تک وہ دلدل میں سوتا رہا۔ یہ ریاضت کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا، 6 مہینے تک دلدل میں۔ یہ حال ہو گئی تھی کہ زہریلی مکھیاں، کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر بیٹھتے تھے، اس کو کاٹتے تھے۔ 80 پاؤنڈ کا لوہا کوئی اس نے اپنے جسم پہ ڈال رکھا تھا کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رکھوں گا، وزن اٹھاؤں گا، اتنا ہی زیادہ میں اللہ کو پاؤں گا، اللہ کے قریب ہوں گا۔
اس کا ایک مرید تھا، اس کا چیلا یسوبیس اس کا نام لکھا ہے، 150 پاؤنڈ وزنی لوہے کا کوئی چیز تھی، وہ اپنے جسم پر لٹکائے رکھتا تھا، بوجھ اٹھاتا تھا۔ 3 سال ایک خشک گڑھے میں اس نے اپنی پوری اس طرح تپسیا کی ہے اور ریاضت کی ہے۔ عجیب و غریب واقعات ہیں، لوگوں کو سناتے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ سینٹ سائمنز پادریوں میں سب سے زیادہ شہرت رکھنے والا، سب سے مشہور پادری تھا۔ مثال دی جاتی تھی اگر کسی کو جوگی بننا ہے، سنیاسی بننا ہے نا، تو سینٹ سائمنز کی طرح بنے۔ اس نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رکھا تھا؟ جسم کے چاروں طرف رسیاں ہی رسیاں، رسیوں سے اپنے کو جکڑ رکھا تھا، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ رسیاں جسم کے اندر کھپ گئی تھی، اندر گوشت سڑ کر کٹ کٹ کے رسیوں کے اوپر آتا تھا، اور اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس نے 3 ستون کھمبے بنا رکھے تھے، 60 فٹ لمبے اور 3 فٹ ان کے گھیراؤ تھا ان فٹوں کا۔ ان کھمبوں پر اس نے 30 سال گزارے، تپسیا کرتے ہوئے کھمبوں پر 30 سال گزارے۔ ایک پیر جھکائے رکھا ہے، ایک پیر کھڑا رکھا ہے، اس طرح زندگی گزاری۔ ایک پیر میں کیڑے پڑ گئے تھے، اندر سڑ گیا تھا۔ کیڑے کو دیکھ کر کہتا تھا، ہاں تم مجھے کھاؤ، اللہ نے تم اسی لیے پیدا کیا ہے، میں اسی لیے محنت کر رہا ہوں، مشقت کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مشقت بھری زندگی تھی۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ جوگیانہ والی زندگی، یہ رہبانیت والی زندگی، یہ سنیاس والی زندگی جو دین کے نام پر اور اپنے اپنے مذہبوں کے نام پر انہوں نے اختیار کر رکھی تھی۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو ایسی مشقتوں میں نہیں ڈالا ہے، اور نہ میں نے ان کو حکم دیا ہے ایسا۔ یہ ماحول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فاران کی چوٹیوں سے یہ اعلان کیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ جو طریقے اپنے آپ کو مشقت اور تکلیفوں میں ڈالنے کے تم نے اختیار کر رکھے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ من گھڑت ہیں، یہ خود ساختہ ہیں، یہ تم نے اپنے طور پر بنا لیے ہیں۔ اور اس کو دیکھ کر آپ دیکھیے عام لوگ دین کے قریب نہیں جاتے تھے۔ بھائی دین کو اپنائیں گے تو اس کا مطلب یہ مشقتیں اٹھانی پڑے گی۔ ان لوگوں نے یہ ذہن بن رکھا تھا عوام کا، اللہ کو پانا ہے تو یہ راستہ اپنانا پڑے گا، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا، شادی سے دور رہنا پڑے گا، برہمچاری والی زندگی بسر کرنی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ تو عام لوگوں کے بس کی تو یہ بات نہیں ہے نا کہ ایسا کریں، تو عام لوگ تو بس دنیا میں مست رہے اور وہ یہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی نے فاران کی چوٹیوں سے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے متعین نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو اسلام کا طریقہ بتایا، معتدل، بیلنس، جس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بیلنس والا ہے طریقہ، جو جس طریقے میں کامیابی ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور جس کو ایک عام مسلمان بھی، ایک عام انسان بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اسلام میں نہ مادیت ہے، مادیت کا مطلب صرف دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لینا، دین کی طرف کچھ دیکھنا ہی نہیں، اور نہ رہبانیت ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ مادیت سے بھی پاک ہے، رہبانیت سے بھی پاک ہے۔ اسلام ہم سے پہلے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو مذاہب والے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں یا تو لوگ، یا پھر وہی جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہ عیش و عشرت کو اسلام نے سراہا ہے، اس کی تعریف کی ہے، اور نہ اللہ کی نعمتوں سے محرومی کو سراہا۔ دوسرے مذہب والے سنیاسیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اچھے لوگ ہیں، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ندیوں کے کناروں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اگر کوئی اسلام والوں میں سے اگر اختیار کرے گا نا تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ نہیں بتایا ہے، قرآن نے یہ طریقہ نہیں بتایا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کر لو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ اعلان کیا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ نے جو حلال و پاکیزہ نعمتیں تم نے دے رکھی ہے ان کو استعمال کرو، کھانے کی چیزیں ہوں، پینے کی چیزیں ہوں، اور اگر شادی بیاہ کی شکل میں، میاں بیوی کی شکل میں ہو، حلال اور طیب،
سب چیزوں کو استعمال کرو. اللہ کی یہ نعمتیں ہیں, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. دنیا سے بھاگنا, دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا, یہ اسلام نہیں ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے, یہ اللہ کے قریب ہونے کا کوئی پاکیزہ طریقہ نہیں ہے. اسلام اس کو نہیں کہتا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز, ریلز مہا کمبھ کی سامنے آ رہی ہے نا, تو اس میں سب وہ طریقے جو میں نے عیسائیت کے بتائے ہیں نا, یہ کس طرح اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا, وہ سب چیزیں سامنے آ رہی. ہم نے تاریخوں میں پڑھا, ہم نے کتابوں میں پڑھا, ہم نے تفسیروں میں پڑھا کیسا ہوتا تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسا کیسا ہے. اب تو دنیا کے سامنے وہ ساری چیزیں آ رہی ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے تپسیا کرنے والے سر پر سبزی اگا رکھی, مٹر اگا رکھے, پتہ نہیں کیا کیا اگا رکھی ہے. آپ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا, ہماری نظروں سے سب گزرا. سر پر اب بال کیسے دھوتا ہوگا, نکالتا کیسے ہوگا. مٹر سبزی اگا رکھی ہے کہ جب تیار ہو جائے گی تو وہ میں دان کروں گا. کسی نے انسان کھوپڑیوں کی مالا پہن رکھی ہے, شیطان انسان جنات کی شکل بنا رکھی ہے. کسی نے اپنا ہاتھ یوں کر رکھا کہ 9 سال سے میں نے نیچے نہیں کیا ہے. کسی نے وہ ردراکش کی 15 کلو کی, کسی نے 30 کلو کا وزن وہ مالا اپنے سر کے اوپر بنا رکھی ہے. کوئی کانٹوں کی جھاڑیوں میں اور لکڑیوں کے اوپر سویا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, اور اس کی تعریف کر رہے ہیں لوگ, بڑی تپسیا کر رہا ہے. اور کوئی کہہ رہا ہے میں تو مردہ بھی کھا جاتا ہوں, پخانہ بھی کھا جاتا ہوں, وہ بھی کھا جاتا ہوں, اور اس کی تعریف ہو رہی ہے, لوگ دنیا کے سامنے ان کو پیش کر رہے ہیں. یہ سب مشقتیں اور محنتیں. اور پھر دیکھیے نہ بالوں کا ٹھکانہ, نہ بغل کے بال دیکھیے, بلکہ شرمگاہوں تک کو تالا لگا رکھا ہے, پتھر باندھ رکھے ہیں, اور پتہ نہیں لوہا باندھ رکھا ہے. عجیب عجیب محنتیں, مشقتیں, ریاضتیں, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا, جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے, لوگوں کو قریب کھڑے ہونے گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ سب چیزیں یہ رہبانیت کی شکلیں ہیں. ایک طرف یہ ہے, اس کو دیکھ کے زبان پر بے ساختہ آتا ہے الحمدللہ علی نعمت الاسلام. اللہ تیرا شکر ہے, ہمارے جس بھی پرکھے نے, ہمارے جس بھی باپ دادا نے پہلے محنت کر کے اور پریشانیوں کا سامنا کر کے, حوصلہ ہمت کر کے اسلام کی نعمت کو اپنے گلے لگایا, کہ اللہ ہماری طرف سے اس کو بہترین بدلہ عطا فرما. اتنی بہترین نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے, اسلام کی نعمت. جو اسلام یہ کہتا ہے گندا رہنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے. جو اسلام یہ کہتا ہے گندا سندا رہنا اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے, تپسیا کے لیے آؤ نا, خذوا زینتکم عند کل مسجد, مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ, اچھا لباس پہن کے آؤ, مسواک کر کے آؤ, تیل لگا کے آؤ, خوشبو لگا کے آؤ, صاف ستھرے آ کے آؤ, تاکہ پاس میں کھڑے رہنے والے کو تکلیف نہ ہو. جو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب بھی جمیل, خوبصورت ہے, یحب الجمال, وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. حضور کے پاس ایک آدمی آیا, بال بکھرے ہوئے تھے, کپڑے گندے سے پہنے ہوئے تھے. حضور نے کہا تیرے پاس کچھ ہے نہیں؟ کہا ہے. کہا کیا ہے؟ ہر طرح کا مال ہے, غلام, باندیاں, مال دولت, زر و سیم, جواہر, سب کچھ ہے. تو کہا کہ پھر اللہ کی نعمت تمہارے جسم پر دکھنی چاہیے. یہ بال بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ جس کے بال رکھے ہوئے ہو فَأَكْرِمْهَا, بالوں کا اکرام کرو, بالوں کو تیل لگاؤ, بالوں کو خوبصورت بناؤ. جس کا نبی یہ کہتا ہے خوبصورت بن کے رہو, صاف ستھرے بن کے رہو. یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ننگے رہو گے تو بہت اچھے, بہت زیادہ تپسیا کر رہے ہو. اسلام تو یہ کہتا ہے غسل خانے میں بھی, حمام میں بھی ننگے ہو کر نہانا معیوب ہے, پسندیدہ چیز نہیں. ناجائز تو نہیں کہتا ہوں, لیکن پسندیدہ چیز نہیں ہے یہ کہتا ہے. وہ کیسے کہے گا پبلک پیلیس میں تم ننگے رہو, ناگا سادھو بن جاؤ؟ نہیں, اسلام تو خوبصورتی ہے, خوبصورتی کی طرف دعوت دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے نہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچاؤ, نہ اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ. یہ جمعہ کے جو آداب ہیں نا آپ پڑھیے, جمعہ کے دن کس طرح بندے کو جماعت میں شریک ہونا چاہیے کہ غسل کرو, مسواک کرو, خوشبو لگاؤ, اچھے سے اچھا لباس پہنو, اور پھر جب آؤ نا تو پھلانگ کے مت آؤ, جہاں جگہ ملی ہوئی ہے وہاں بیٹھ جاؤ, کاندھوں کو مت, تاکہ دوسرے کسی کو تکلیف نہ پہنچے.
اسلام نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، اچھی نعمت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، ماں باپ کو چھوڑ دو، جنگلوں کا رخ کر لو، مسجد کا کونا پکڑ لو، کسی مدرسے میں چلے جاؤ، سب چیزوں سے الگ ہو جاؤ۔ نہیں، اسلام کہتا ہے اللہ کو اسی دنیا میں رہ کر تم پاؤ گے، اسی سماج میں رہ کر تم پاؤ گے، ماں باپ کی خدمت کر کے پاؤ گے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر کے پاؤ گے، پڑوسیوں کو خوش کر کے پاؤ گے، حلال تجارت کر کے نہ دوسروں سے بھکشا مانگو بلکہ دوسروں کی مدد کرنے والے بنو، یہ کر کے تم پاؤ گے۔ اس دنیا سے آؤ تو اس حال میں آؤ کہ تمہارے پیچھے ذریت اور نسل لوگوں سے مانگتی نہ پھرے، دنیا کما کے آؤ، چھوڑ کے بھی آؤ، وراثت میں دے کے بھی آؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے، یہ بہترین طریقہ، یہ بہترین مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ آج کل یہ شکلیں ہم دیکھتے ہیں نا تو زبان سے آتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ آپ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، جس میں نہ دنیا کو چھوڑنے کو کہا گیا ہے نہ آخرت کو چھوڑنے کو کہا گیا ہے، دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنے کو کہا ہے۔ کسی نے کہا تھا محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ قومیں ہیں جو صحیح راستے سے دین اسلام سے بھٹکی ہوئی ہے۔ حضور آئے نا، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی سیدھی سادی، شریعت ہے جس کی سیدھی سادی، ہر ایک اس کو اختیار کر سکتا ہے آسانی سے۔ اور نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ یعنی روحانی درجہ تم اللہ کے یہاں پاؤ گے نا تو اسی معیشت کے ساتھ، دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ تم پا سکتے ہو۔ شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل، شرف صرف اسلام کو ہے حاصل جس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل۔ آخرت میں دیکھو تو اس کی بھی فکر کر رہے ہیں، دنیا کو دیکھو بہترین سے بہترین خوشبو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور عورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں میری سب سے پسندیدہ چیزوں میں سے ایک عورت ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاث، جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، صرف دنیا ہی دنیا نہیں، دنیا سے غافل بھی نہیں، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم و عادل۔ اتنا بہترین مذہب اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اتنا بہترین آئیڈیل اور نمونہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو طریقہ زندگی گزارنے کا، کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہمیں دیا ہے، اس کو ہمیں اپنانے کی بھی اور اس کی یہ مثالیں دوسروں کے سامنے رکھنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔